لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق۔ آج سورہ حج کی آیت نمبر 33 سے بیان ہے، تمہارے لیے ان مویشیوں میں مدت معین تک فوائد ہیں، پھر ان کو ذبح کرنے کا مقام قدیم گھر کی طرف ہے۔ تو آج سورہ حج کی آیت نمبر 33 سے آگے بیان ہے۔ اب ان مویشیوں کے فوائد سے مراد ہے اونٹوں پر سوار ہونا۔ آپ اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر اونٹنیوں کا دودھ پینا، ان کی نسل بڑھانا اور ان کے اون اور بالوں کو اپنے کام میں یا استعمال میں لانا، مگر شرط یہ ہے کہ ان مویشیوں کے مالک نے ان کو ہدی قربانی کا جانور نہ قرار دیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ انہوں نے اس جانور کو قربانی کا جانور قرار دیا ہو۔ حج یا عمرہ کرنے والا جس جانور کو اپنے ساتھ اس نیت سے لے کر جائے کہ اس کو لے جا کر حرم میں ذبح کرے گا، یعنی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا جس جانور کو اپنے ساتھ اس نیت سے لے کر جائے کہ اس کو حرم میں ذبح کیا جائے گا تو اس کو ہدی کہتے ہیں۔ تو جب کسی جانور کو ہدی کے لیے نامزد کر دیا جائے تو پھر بغیر کسی مجبوری کے اس جانور سے کسی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، بغیر کسی مجبوری کے۔ بھئی اس جانور کو تو آپ نے جون سے وہ نامزد کر دی ہے عمرہ کرنے والے نے یا حج کرنے والے نے کہ وہ اس کو اس نیت سے ساتھ لے کر جا رہے کہ اس کو حرم میں جا کر ذبح کرے گا جون سے۔ تو مثلاً اونٹ کو ہدی بنا کر ساتھ لیا اور خود پیدل جا رہے، تو اور سواری کے لیے اب اگر کوئی جانور نہیں ہے اور پیدل چلنا اس پر دشوار ہے تو مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے اس پر اس کا سوار ہونا جائز ہے، مجبوری کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ایک شخص بدنہ کو کھینچ کر لے جا رہا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ بدنہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا تم پر افسوس ہے، تم اس پر سوار ہو جاؤ، تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ یعنی بغیر کسی مجبوری کے اس جانور سے کسی قسم کا نفع اٹھانا وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری ہے، سپوز کہ وہ شخص اونٹ کو ہدی بنا کر لے کر جا رہا تھا ساتھ جون سے، اور سواری کے لیے کوئی اور جانور نہیں ہے اور پیدل چلنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے اس کے اوپر سوار ہونا جائز ہے۔ تو یہ چیز یہی آگے حدیث میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 2-3 مرتبہ فرمایا، حضور نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ، اور آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا، پھر فرمایا افسوس ہے تم اس پر، وہ بھی جب مجبوری ہے اور کوئی اور چیز بھی اس وقت میسر نہیں ہے تو تم اس پر سوار ہو کر چلے جاؤ جون سے۔ بہرحال تو اس کے بعد فرمایا پھر ان کو ذبح کرنے کا مقام بیت العتیق کی طرف ہے۔ معنی یہ کہ تمام شعائر حج، وقوف عرفہ اور شیطانوں کو کنکریاں مارنا، صفا ہو یا مروہ کی سعی بیت اللہ میں، یہ جون سی طواف زیارہ کرنے کے بعد یہ تمام مناسک جون سی ہیں یہ پورے ہو جاتی ہیں۔ تو
علامہ آلوسی نے کہا ہے کہ اس سے مراد یعنی ذبح ہے، یعنی حدی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا مقام بیت العتیق کے پاس ہے، اور اس سے مراد پورا حرم مکہ ہے، کیونکہ وہ بیت العتیق ہی کے حکم میں ہے، حرم مکہ جو ان سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حدی کا ذبح کرنا حرم کے اندر ضروری ہے، حرم سے باہر اس کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اور حرم سے مراد عام ہے، خواہ وہ منا کا منحر ہو، یعنی قربانی کی جگہ جو ان سی ہے، اور یا مکہ مکرمہ کی کوئی جگہ ہو جو ان سی ہے. بہرحال حرم سے باہر اس کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اور حرم سے مراد میں نے جیسے عرض کیا عام ہے، بھلے وہ منا کے اندر ذبح کرنے کی جگہ ہو یا وہ مکہ مکرمہ کی کوئی اور جگہ ہو. تو اور حدیث میں بھی ہے کہ مکہ کے تمام راستے جو ان سے وہ قربانی کی جگہ، تمام راستے منحر جو ان سے ہیں وہ ذبح کرنے کی جو ان سی ہے وہ جگہ ہے. لیکن خیال رہے اس بات کا کہ یہاں جس جانور کا ذکر ہے اس جانور کا ذکر میں نے کیا ہے جو صرف حرم شریف میں ہی ذبح ہو سکتا ہے، لیکن جو قربانی مالداروں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر واجب ہوتی ہے وہ قربانی ہر جگہ کی جا سکتی ہے. مگر یہاں اس جانور کا ذکر ہے جو صرف حرم شریف میں ذبح ہو سکتا ہے، وہ حرم شریف کی اسی کی حدود میں ذبح کیا جائے گی. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.